سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ حضور فرماتے ہیں میری تہائی جان فاطمہ کے اندر موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں، ہم اور علی ایک نور سے پیدا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں، ہم اور علی ایک نور سے پیدا ہے، ہم اور علی ایک پیڑ کی دو شاخیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں، میری دو جانیں، میری دو حصہ جان علی کے اندر بستی ہے۔ میری اگر جان کے 3 حصے کیے جائیں تو میری جان کے 2 حصے علی کے اندر ہیں۔ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اور جس کے مولا علی مولا ہے اس کا مولا رسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں یہ میرے بچے جو ہیں، یہ میرے شہزادے جنت کے پھول ہیں۔ مصطفیٰ امام حسن و حسین کو سونگا بھی کرتے تھے اور چوما بھی کرتے تھے، اور فرماتے تھے مجھ کو اس میں جنت کی خوشبو ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں عورتیں بہت آئیں، بہت دنیا میں عورتیں ہیں، ایک سے ایک اللہ والی، لیکن جو رتبہ شہزادی مصطفیٰ کو سلطنت صبر و رضا کی ملکہ معظمہ فاطمہ بنت رسول کی کا جو رتبہ ہے وہ دنیا میں کسی عورت کا رتبہ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں وہ 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ بولو کوئی عورت پڑھ سکتی؟ اگر وہ جوان ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتی، بوڑھی عورتیں پڑھ سکتی، لیکن اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر حسین کی امی جان تنہا اکیلی عورت ہے جنہوں نے عالم شباب میں پوری نمازیں 30 دن پڑھی۔ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، سرکار کی چچی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ شہزادے تو پیدا ہو گئے ہیں لیکن فاطمہ کو خون نہیں آ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا ہے پھپھی جان، میری بیٹی جنت کی حور ہے، اور حوروں کو اللہ نے عورتوں کی تمام نجاستوں سے پاک کر کے پیدا کیا ہے۔ تبھی تو امام عشق و محبت سیدنا اعلیٰ حضرت مجدد ملت سابقہ صاحب حجت القاہرہ محجت ملت طاہرہ مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان نے عرض کیا ہے سیدہ طیبہ ظاہرہ فاطمہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا کا کوئی مرد فاطمہ بنت رسول نے نہیں دیکھا۔ میں بہت شارٹ لفظوں میں گھما کے بات کروں گا، دنیا میں کوئی بچہ بغیر خون کے پیدا نہیں ہوتا۔ امریکہ سے لے کے انڈیا تک آ جاؤ، اور بھارت کی دھرتی سے لے کے اسرائیل تک چلے جاؤ، جس عورت کو خون نہیں آتا اس کی گود میں بچہ نہیں آتا۔ جب فاطمہ بنت رسول کو ساری زندگی خون نہیں آیا تو حسین بنے کاہے سے، حسن بنے کاہے سے؟ خون ہوگا نہیں، بچہ پیدا ہوگا نہیں، تو کہنا پڑے گا کہ حسین خون سے نہیں نور سے، کہنا پڑے گا حسن خون سے نہیں نور سے پیدا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں میری جان فاطمہ کے اندر، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ سرکار کتنی تعظیم فرماتے سیدہ کی، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر جب سلطنت صبر و رضا کی ملکہ معظمہ حسین کی امی جان، حسن کی امی جان آتی تو نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے امام کھڑے ہو جاتے تعظیم کے لیے اور فرماتے اہلاً و سہلاً یا مرحبا، اے میری بیٹی
تم کو مبارکباد ہو کہ تم میرے گھر تشریف لائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند پر اپنی شہزادی کو بٹھا دیا۔ ہے کوئی دنیا میں عورت جس کا یہ رتبہ ہو؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ہم اور علی ایک نور سے پیدا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میری 2/3 جان علی کے اندر ہے۔ سرکار نے تو فرما دیا حسین مجھ سے ہیں، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ ارے نانا سے تو نواسے ہوتے ہیں، لیکن نواسوں سے کہیں نانا کیسا؟ یہ رتبہ ہے امام علی مقام۔ سرکار نماز ادا کر رہے، سرکار نماز ادا کر رہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اطہر پر امام علی مقام آ گئے۔ اچھا بتاؤ، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے وہ لوگ قریب ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جب رکوع میں جاتا ہے تو اور ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو اور ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور سجدہ کس کا؟ ہمارا آپ کا نہیں۔ یہ مچھر کاٹ لے تو کھبڑ کھبڑ ہو جانے لگے، بولیے کھٹمل کاٹ لے تو گھو اتنی زور ہو جائے کہ قبرون ٹوٹ جائے۔ سجدہ مصطفیٰ کا ہے اور پشت اطہر پر امام علی مقام ہے۔ مصطفیٰ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی، ابھی نہیں، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان۔ فقہائے کرام محدثین بیان کرتے ہیں کہ 70 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی اللہ کا۔ یہ کس کا رتبہ ہے؟ آج جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، پوچھو ان نادانوں سے کہ امتی کے خیال میں، امتی کی نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور نبی کے خیال میں تو حسین اعظم آ گئے، امام حسین علیہ السلام آ گئے، اور ایسے آ گئے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، ابھی نہیں اترے، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ اب آپ یہ ایک بات غور سے سنیں کہ امام حسین علیہ السلام تمام فضیلتوں کے باوجود، تمام عظمتوں کے باوجود حسین نبی نہیں امتی ہے۔ حسین نبی نہیں امتی ہے۔ یہ فتویٰ دینے والوں نبی امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو بولتے ہو نماز چلی جاتی ہے۔ آج تو نبی کے خیال میں، نبی کی نماز میں خیال جو آ رہا ہے وہ امتی کا آ رہا ہے، نبی تو نہیں۔ تو پھر ہے کون حسین؟ حسین پھر ہے کون؟ تو اگر یہ پوچھنا ہو تو کس سے پوچھیں؟ کس سے پوچھیں کہ حسین دین ہے کہ دنیا؟ حسین دین ہے کہ دنیا؟ اگر دنیا ہے تو کہنا پڑے گا نماز کے لیے نبی سجدے میں ہے اور خیال دنیا کا ہے۔ تو پھر پوچھا جائے اس آدمی سے جو دین کو بھی سمجھتا ہو اور دنیا کو بھی سمجھتا ہو۔ بھئی مسئلہ اس سے پوچھو جس کو جانکاری ہو، جس کو معلومات ہو کہ دنیا کیا ہے، دین کیا ہے۔ تب ہم نے سوچا کہاں کا رخ کریں؟ شہنشاہ ہندوستان، مالک ہندوستان، خواجہ خواجگان، سلطان الہند، غریب نواز عطائے رسول کے دربار میں گئے۔ اے غریب نواز، اے مالک ہندوستان، اے شہنشاہ ہندوستان، بتائیے کہ حسین دین ہے کہ دنیا؟ کہا تم نے چوکھٹ تک آنے کی تکلیف بیکار کی۔ چوکھٹ تک کیوں آئے؟ ہمارے گیٹ میں پڑھ لیا ہوتا شاست تو حسین، بادشاہ تو حسین، دیس تو حسین۔ حسین دنیا نہیں دین ہے۔
میں نے صاحب سے ترجمہ کیا کرایا بمبئی میں، مولانا صاحب اسٹیج میں بیٹھے تھے کہ شاہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہنے کے بادشاہ. اور ہم نے کہا بادشاہ کے معنی کیا ہے؟ بادشاہ. تو ہم نے کہا یہ آپ کا کلام ہو سکتا ہے، آپ کی شاعری میں شاہ کے بھی معنی بادشاہ ہوں اور بادشاہ کے بھی معنی بادشاہ ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں شاہ کس کو کہتے ہیں اور بادشاہ کس کو کہتے ہیں. شاہ اس بادشاہ کو کہتے ہیں، شاہ اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو دلوں پر راج کرتا ہو، جو راجکمار دلوں پر راج کرتا ہو وہ شاہ ہے، اور جو جسموں پر حکومت کرتا ہو وہ بادشاہ. سرکار غریب نواز نے پورے دنیا کے انسانوں کو بتا دیا کہ دلوں پر راجکمار کرنے والے اگر بادشاہ کو دیکھنا ہے کربلا میں تو وہ سیدہ کے لال نظر آ رہے ہیں، اور اگر جسموں پر حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھنا ہو تو وہ حسین ابن علی نظر آ رہے ہیں. تو دین است حسین، حسین دین ہے. اب ذرا امام رسول پاک کا سجدہ غور سے دیکھیے. رسول پاک سجدے میں ہے، امام علی مقام پشت پر ہے. اے امام، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے سرور حسین، اے میرے داتا حسین، کربلا میں جو آپ نے شہادت کا جام پیا ہے. امام علی مقام کربلا میں جب شہید ہوئے تو امام آپ نے سجدے میں ہی کیوں شہادت کا جام پیا؟ امام، اے امام عرش مقام، اے سجدہ کے لال، فاتح خیبر کے راج دلارے، اے جنت کے جوانوں کے سردار، شہادت کا جام سجدے میں کیا مارا؟ آپ تو گھوڑے کی پیٹھ پہ تھے تب بھی شہید ہو سکتے تھے، آپ خیمے کے اندر شہید ہو سکتے تھے، آپ میدان کربلا میں شہید ہو سکتے تھے، یہ سجدے میں کیوں شہید ہوئے؟ تو کربلا کی دھرتی سے جواب ملے گا. اے جبل پور کے بھولے بھالے مسلمانوں، رسول کے سجدے نے حسین کو دین بنایا ہے. رسول کے سجدے نے حسین کو دین بنایا ہے، اور اسی دین کو حسین نے سجدے میں جا کر کے بچایا. حسین نے حسین کو دین بنایا، رسول اللہ نے سجدے میں، اور اسی دین کو سجدے میں جا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچایا. نانا کے سجدے نے دین بنایا، حسین کے سجدے نے دین بچایا. نماز سب کو بچاتی ہے ہر بلا سے، مگر نماز سب کو بچاتی ہے ہر بلا سے، مگر نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. آپ نے دیکھا کربلا میں لوگ کہتے ہیں امام علی مقام پیاسے تھے، ان کے بچے پیاسے تھے، پانی بند کر دیا، تڑپتے رہے، ترستے رہے. ارے میرے بھائی، میرے حسین پانی کے لیے نہیں ترسے ہیں، میرے حسین پانی کے لیے نہیں ترسے ہیں، بلکہ پانی لب حسین کے لیے ترسے. غم حسین میں نہر فرات سے اب تک، غم حسین میں نہر فرات سے اب تک جو موج اٹھتی ہے ساحل پہ سر پٹکتی کہ حسین ہماری بدنصیبی کہ ہم آپ کے کاشانہ اتھر اور ہونٹوں تک نہ سکتے. اگر میرا حسین چاہتا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں، اگر میرے حسین، میرے آقا حسین، میرے مولا حسین چاہتے تو امام تو بہت دور کی بات ہے، علی اصغر ایڑی رگڑ دیتے تو خدا کی قسم نہر فرات سے بڑا چشمہ جاری. لیکن آپ کہیں گے پھر رگڑا کیوں نہیں، رگڑا کیوں نہیں؟ ارے میاں، حسین کربلا میں علی اکبر کی جوانی بچانے نہیں گئے تھے،
بھائی عباس کے بازو بچانے نہیں گئے تھے، علی اصغر کا گلا بچانے نہیں گئے تھے، میرا حسین کربلا میں جس کو بچانے گیا تھا اس کو بچا لیا، اور جس کو بچانے نہیں گئے تھے اس کو نہیں بچایا۔ حسین علیہ السلام دین بچانے گئے تھے، دین کو بچانے کیوں کہ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند مقتل میں جو آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، اور راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، اور پرچم حق کا آبد جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، عرص شہید ملت۔ سبحان اللہ۔ ترس رہے تھے پانے کے لیے، ارے کربلا تو بہت دور کی بات ہے، ہندوستان چلو۔ یہ کون سا ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں جی؟ ہاں، باقی لوگوں کو نہیں معلوم، ذرا زور سے بتائیے، سب کوئی سن لے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ہندوستان۔ اس کی راجدھانی کہاں ہے؟ نہیں، بھوپال۔ ہندوستان کی راجدھانی اجمیر معلیٰ ہے۔ خواجہ جس کو پردھان منتری بناتے ہیں بس وہی بنتا ہے۔